اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاک ہے وہ ذات جس کے قبضہ قدرت میں ہم سب کی جان ہے۔ دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں موٹیو اسلام کی طرف سے آپ کو میرا سلام پہنچے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو قیامت کے دن عذاب قبر ہوگا ہی نہیں۔ میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو اللہ کے راستے میں شہید ہو گیا، یہ حدیث سنن نسائی میں موجود ہے، اس سے عذاب قبر نہیں ہوگا، بلکہ ایک حدیث میں فرمایا کہ اس کا تو حساب کتاب بھی نہیں ہوگا، بلکہ اللہ بغیر حساب کتاب کے جنت عطا فرما دے گا۔ کچھ لوگوں کو لوگوں کی بخشش پہ بھی مسئلہ بنتا ہے کہ یہ کیسے بخشا گیا اور کیوں بخشا گیا، جیسا کہ لوگ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں کہ جو شخص جمعہ والے دن مر گیا یا کسی بھی اسلامی ایونٹ کے موقع پہ مر گیا تو یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ اس کی بخشش ہو جائے، یا اگر کسی بندے کے جنازے میں 40 لوگ شریک ہوں اور ان 40 لوگوں میں سے اگر ایک آدمی نیک ہو اور وہ دعا کے وقت آمین کہہ دے تو اس آدمی کی بھی بخشش ہو جاتی ہے جس کا جنازہ پڑھا جا رہا ہے۔ کیا ایسا ممکن ہے؟ اور آگے سے ان لوگوں کے لیے جواب یہ ہے کہ ارے بھائی، حساب کتاب اللہ نے لینا ہے، جرم اللہ نے دیکھنے ہیں، حساب کتاب اللہ نے معاف کرنا ہے، جرم اللہ نے معاف کرنے ہیں، تو یہ حساب کتاب اگر اللہ ہی دیکھے نا تو زیادہ بہتر ہے۔ یہ ہمارے شیئر کرنے کی چیزیں نہیں ہیں۔ اور بعض اوقات لوگ جنازہ پڑھنے کے لیے جاتے ہیں اور جب واپسی پہ نکلتے ہیں تو رش دیکھنے کے بعد کہتے ہیں پیر صاحب یہ تو بندہ ہی بڑا گناہ گار تھا، دیکھیں کہ اس کے جنازے پہ اتنا رش کیسے ہو گیا۔ تو یہ میری بات سمجھ سے باہر ہے، اور وہ شخص ایسے مظاہرہ کر رہا ہوتا ہے جیسے اسے فکر ہی لگ گئی ہو کہ جس کا جنازہ پڑا ہے وہ بندہ کہیں جنت میں ہی نہ چلا جائے۔ ان لوگوں کے لیے جواب یہی ہے کہ جب قیامت کے دن اللہ حساب کتاب کرے گا اور جنت میں جانے کا اس بندے کے لیے فیصلہ کرے گا نا، تو تم ایسا کرنا کہ جنت کے دروازے پہ کھڑے ہو جانا اور اس کو جنت کے دروازے سے گزرنے ہی نہ دینا، بلکہ اسے کہنا کہ میں تجھے نہیں جانے دوں گا۔ جبکہ یہ ساری کی ساری ہماری سوچنے کی باتیں نہیں ہیں، ہمیں کچھ اپنی اصلاح کرنی چاہیے۔ اللہ کے کام ہیں تو اللہ ہی ان کے بارے میں بہترین سازگار ہے، یہ ہمارے کام کی باتیں نہیں ہیں۔ ہمارا کام ہے اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا کرنا۔ اور قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ جنت اتنی بڑی ہے جتنے زمین و آسمان ہیں، اور جنت اتنی بڑی ہے کہ یہ تو ہماری سوچ میں بھی نہیں آ سکتی جتنی جنت کو اللہ نے بڑا بنایا ہے۔ جنت میں کون جائے گا اور کون نہیں جائے گا، بلکہ جنت کا فیصلہ تو اللہ نے کرنا ہے۔ جنت اللہ کا گھر ہے۔ جنت اگر اللہ کا فضل ہے تو خدا خود فرماتا ہے کہ میرا فضل ہونے کی وجہ سے میں جسے چاہوں جنت عطا کر دوں۔ تو سنن ترمذی کی حدیث آپ کو بتائی جا رہی ہے۔ اس حدیث کے راوی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ میرے کریم محبوب نے فرمایا جو مسلمان جمعہ کے دن یا جمعہ کی رات فوت ہو جائے اس کو اللہ تعالیٰ قبر کی آزمائش سے محفوظ رکھتا ہے، یعنی کہ جمعرات یا جمعہ کے درمیان والی رات اگر کوئی بندہ اس دنیا سے چلا جائے تو اللہ تعالیٰ اس کی بخشش فرما دے گا۔ اگر آدمی شہید ہو جائے اس سے بھی عذاب قبر نہیں ہوتا، اور اگر آدمی جمعرات یا جمعہ کے دن چلا جائے اللہ اس پہ بھی عذاب قبر نہیں کرتا۔ اور میرے کریم محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو بندہ ایک دن اور ایک رات، یہ حدیث صحیح مسلم ترمذی میں مصنف عبد الرزاق میں موجود ہے، ایک دن اور ایک رات اللہ کی رضا کی خاطر اسلامی سرحد پہ پہرا دے۔ میں اور آپ سوئے ہوئے ہیں لیکن وہ لوگ جو فوجی ہماری حفاظت کے لیے سرحدوں پہ بارڈروں پہ کھڑے ہیں، دیکھو مدینے والے محبوب کس کس پہ کرم فرما رہے ہیں۔ ساری عمر نہیں کھڑے ہونا، 24 یا 25 سال کی سروس نہیں کرنی، بلکہ میرے کریم محبوب نے فرمایا جو مسلمانوں کی حفاظت کے لیے صرف ایک دن اور ایک رات اللہ کی رضا کے لیے ڈیوٹی دے، مسلمانوں کو کافروں کے ظلم سے بچائے، تو اللہ مرتے وقت اس پر سختی نہیں کرے گا، اس کو قبر کا عذاب نہیں دے گا،
بلکہ اس کی بھی میرا اللہ بخشش فرما دے گا۔ اس لیے ہمیں ان فوجیوں کی شان کو چھوٹا نہیں سمجھنا چاہیے۔ اب جو حدیث بتانے جا رہا ہوں وہ حدیث غور سے سننے والی ہے۔ یہ حدیث ابن ماجہ میں موجود ہے، اس کے علاوہ یہ حدیث مسند ابو یعلا میں بھی موجود ہے۔ حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص بیماری سے فوت ہوا، قربان جاؤں میرے محبوب نے بیماری کا نام ہی نہیں لیا۔ لازمی نہیں کہ کوئی خاص بیماری ہو، میرے کریم محبوب نے فرمایا کوئی بھی بیماری ہو، اگر کوئی شخص بیماری میں مبتلا ہو اور اس بیماری کی وجہ سے فوت ہو گیا، اللہ اسے شہادت کی موت عطا فرمائے گا، اور وہ جانے والا شخص عذاب قبر اور قبر کے امتحان سے محفوظ رہے گا۔ اور حضور فرماتے ہیں کہ اس شخص کو صبح اور شام جنت کے باغوں میں سے رزق دیا جائے گا۔ اگر آج کے دور میں کوئی بیماری سے مر رہا ہے تو لوگ اس بیماری کو اچھوت سمجھ رہے ہیں۔ یہ اچھوت نہیں ہے، کیونکہ یہ لاوارث لوگ نہیں ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو رب اور اس کے رسول کے ماننے والے ہیں۔ ہم آج کے دور میں بیماری میں مبتلا لوگوں کو اچھوت کہہ رہے ہیں، جبکہ مدینے والے محبوب نے ان لوگوں کو شہادت کا مرتبہ دیا ہے۔ حضور شہادت کا مرتبہ دے رہے ہیں، اور ہم لوگ یہ کہتے ہیں لو جی بڑا تنگ ہو کے اس دنیا سے گیا ہے۔ اسی طرح میرے کریم محبوب نے فرمایا جو بندہ رات کو عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد سورہ ملک کی تلاوت کرتا ہے۔ سنن ترمذی میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضور کے صحابی نے ایک جگہ خیمہ لگایا تو وہاں سورہ ملک پڑھنے کی آواز آتی تھی، کوئی بندہ پڑھنے والا نظر نہیں آتا تھا۔ جب حضور سے دریافت کیا گیا تو کریم محبوب نے فرمایا کہ وہاں قبر تھی اور قبر کے اندر بیٹھا میرا صحابی سورہ ملک کی تلاوت کر رہا ہے۔ اگر ہمیں اپنی جگہ کا پتہ ہو سکتا ہے کہ میری جگہ کس طرف ہے، یا ہمیں دنیا داری کے حساب کتاب کا پتہ ہو سکتا ہے کہ کس حساب سے چلنا ہے، اور اگر ہمیں اپنی منتھلی انکم کا اندازہ ہو سکتا ہے کہ کتنی ہے، تو اس لحاظ سے ہمیں سورہ ملک بھی تو یاد ہونی چاہیے نا۔ اگر یاد کرنی ہے تو یاد کرنے کا آسان طریقہ یہ بھی ہے کہ سورہ ملک کو اپنے موبائل میں ریکارڈ کر لیں، اور اس کے بعد گاہے بگاہے جیسے ہی آپ ایزی ہوں اس کو سنیں۔ قادری سلسلہ والوں کا تو یہ وظیفہ ہے۔ ہمارے الوظیفۃ الکریمہ میں اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے کہ رات کو سورہ ملک اور سورہ یاسین کی تلاوت کیے بغیر سونا نہیں ہے۔ سورہ ملک اتنی شاندار صورت ہے کہ اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں ناز کے ساتھ جھگڑا کرے گی اور کہے گی کہ اے اللہ، یا تو میرے پڑھنے والے کو جنت عطا فرما یا مجھے قرآن پاک سے علیحدہ کر دے۔ تو رب کریم اپنے فضل سے پڑھنے والے بندے کو جنت عطا کر دے گا۔ اس لیے ہمیں بھی ان تمام باتوں پہ عمل کرنا چاہیے اور ادھر ادھر کی بے بنیاد باتوں پہ غور نہیں کرنا چاہیے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اس کو سمجھنے کی توفیق دے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک اور سبسکرائب کریں، اور اس کے ساتھ لگے بیل کے بٹن کو دبائیں۔ سانسوں نے وفا کی، تو ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔